السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، افغانستان، بھارت اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبریں آج کے بلیٹن میں شامل ہیں۔ اسلام آباد میں قائم افغان سفارت خانے نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اسلام آباد میں مقیم افغان باشندوں کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاریوں اور ہراسانی کی پہلی مرتبہ تصدیق کی گئی ہے۔ افغان سفارت خانے نے پاکستان کے اس اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل افغان باشندوں کے لیے مزید مشکلات اور خطرات کا باعث بن رہا ہے۔ افغان سفارت خانے کے اس بیان کے جواب میں پاکستانی دفتر خارجہ نے وضاحت کی کہ وطن واپس بھیجنے کے عمل میں کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی جا رہی، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اسلام آباد میں مقیم افغانوں کی واپسی ایک پرامن اور محفوظ طریقے سے ممکن ہو سکے۔ ایک اور خبر میں افغانستان سے ملکہ قبائلی ضلع کرم میں سامان سے لدے ٹرکوں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہونے والے حملوں میں ملوث مبینہ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور اس کارروائی میں ابھی تک پولیس نے 20 افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ خیبر پختونخوا نے کرم کے مختلف علاقوں میں سرگرم مبینہ عسکریت پسندوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر انعامات کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات مشترکہ تعاون اور شراکت داری کے سفر میں تبدیلی کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ بات کراچی میں ہونے والی پہلی پاکستان روس بین الاقوامی کانفرنس میں شریک مختلف اسکالرز، ماہرین اور سفارتی کور کے نامور افراد نے کہی ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت 20 مختلف دہشت گرد گروپ افغانستان کے سرزمین سے کارروائیاں کر رہے ہیں، جن میں ISKP اور TTP بھی شامل ہے۔ ایسی تنظیموں کی افغانستان میں موجودگی پاکستان کے ساتھ ساتھ روس کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے، اور اسی وجہ سے دونوں ممالک انٹیلیجنس شیئرنگ اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی رہنما 50 سالہ ریکھا گپتا نے آج جمعرات کو دہلی کی چوتھی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا۔ اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پارٹی کے کئی دیگر سینئر رہنما نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں موجود تھے۔ مودی کی پارٹی نے 27 برسوں میں پہلی بار ملک کے دارالحکومت میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے گزشتہ 2 انتخابات زبردست اکثریت کے ساتھ جیتے تھے۔ یہ پارٹی غریبوں کے لیے مفت پانی اور بجلی فراہم کرتی تھی، اور یہی طبقہ اس کا بنیادی ووٹر تھا۔ عام آدمی پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے BJP نے غریب خواتین کو 2500 روپے کی ماہانہ ادائیگی، ہر حاملہ خاتون کو 21,000 روپے کی یکمشت ادائیگی، رعایتی نرخوں پر کھانا پکانے والی گیس، بزرگوں کے لیے 2,500 روپے ماہانہ پینشن، اور نوجوانوں کو مقابلے کے امتحانات کی تیاری کے لیے 15,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کے حوالے سے عرب رہنماؤں کا متبادل منصوبہ نہیں دیکھا ہے جو غزہ میں جنگ بندی کے بعد زیر بحث ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ یہ تجاویز دیکھنے کے بعد اس حوالے سے بات کر سکیں گے۔ صدر بدھ کی شام میامی سے واشنگٹن آتے ہوئے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ عرب رہنماؤں کے مجوزہ منصوبے کے تحت غزہ میں بسنے والے فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحل پر موجود 41 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کا انتظام بھی فلسطینی خود سنبھالیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مصر، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے
غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے عزم پر عرب دنیا کے رد عمل پر بات چیت کریں گے۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی ہیں۔ جن افراد کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی گئی ہیں ان میں 2 بچے، ایک خاتون اور ایک مرد شامل ہے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں جمعرات کو حماس نے ایک تقریب میں تابوت ریڈ کراس حکام کے حوالے کیے۔ حماس نے اس وقت جاری جنگ بندی معاہدے کے تحت پہلی مرتبہ لاشیں اسرائیل کے حوالے کی ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں اور قیدیوں کے 6 تبادلے ہو چکے ہیں۔ ادھر شمالی غزہ میں شدید سردی جاری ہے اور تباہ کن جنگ سے بے گھر ہونے والے فلسطینی آندھی، سردی اور بارش سے بچنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں ایک ماہ سے جاری جنگ بندی کے تحت تقریباً 6 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ میں واپس آئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ اسرائیل کی بمباری اور حماس کے خلاف کارروائیوں کے بعد غزہ کی تعمیر نو پر تقریباً $53 بلین لاگت آئے گی۔ ترکی کی وزارت داخلہ کے مطابق ترک کوسٹ گارڈ نے ان 6 تارکین وطن کی لاشیں پانی سے نکال لی ہیں جن کی کشتی بحیرہ ایجین میں ڈوب گئی تھی۔ وزارت نے مزید کہا کہ ڈوبنے والی کشتی سے 20 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ کشتی ترکی کے ساحلی قصبے سیلکوک کے قریب ڈوب گئی تھی۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ آیا یہ تارکین وطن یونان جا رہے تھے۔ یونان ترکی سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی پہلی منزل ہے اور یونانی جزیرے ساموس سیلکوک کے ساحل پر واقع ہے جہاں یہ کشتی ڈوبی۔ تارکین وطن کی شناخت یا قومیت کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے لاطینی امریکہ میں 8 کارٹلز اور جرائم پیشہ گروہوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے متعلق نوٹس میں میکسیکو کے کچھ طاقتور ترین کارٹلز فہرست میں شامل ہیں۔ اس فہرست میں سیلویڈور اور وینزویلا کے گروہ بھی شامل ہیں جو منشیات اور تارکین وطن کی اسمگلنگ اور پرتشدد لڑائیوں میں ملوث ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ یہ گروپ امریکہ کی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور اقتصادی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے نئے ٹیرفز کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کی جانب سے سونے میں سرمایہ کاری کے باعث اس قیمتی دھات کی قیمتیں نئی بلندی پر پہنچ گئی ہیں۔ یہ اس سال 9ویں بار ہے کہ سونے کی بلند قیمت کا نیا ریکارڈ بنا ہے۔ سونے کی قیمت میں تازہ ترین اضافہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ہوا ہے جس میں انہوں نے درآمدی گاڑیوں پر محصولات عائد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جو 25% کے قریب ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سیمی کنڈکٹرز اور فارماسیوٹیکل کی درآمد پر اسی طرح کی ڈیوٹیز شامل کرنے کی بات کی ہے۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں بدھ کو 2 چھوٹے طیارے آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے فیڈرل ایئر سیفٹی کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں طیاروں میں 2 افراد سوار تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والا ایک طیارہ کمرشل فلائٹ ٹریننگ اسکول ایرو گارڈ کا تھا۔ ایرو گارڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حادثے میں ان کے دونوں پائلٹس محفوظ رہے۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر صمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت سیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔